بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سود کے بارے میں ایک عام طور پہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا سود کے لینے اور دینے میں فرق ہے یا نہیں ہے۔ رشوت کے معاملے میں تو یہ سوال آتا ہے اور یہ بات واضح ہے کہ رشوت لینا تو ہر صورت میں ناجائز ہے، اور رشوت دینے کی صورت میں فقہائی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی جائز حق ہے اور وہ رشوت دیے بغیر نہیں نکلتا تو اس کو اپنا وہ حق نکالنے کے لیے اگر آپ کوئی رقم دے دیتے ہیں تو بعد میں اس پہ توبہ و استغفار کریں، اور اس صورت میں آپ کے لیے گنجائش ہوتی ہے۔ تو آیا سود کے بارے میں بھی یہ حکم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سود اتنا عظیم گناہ کبیرہ ہے کہ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے والے پر، اس کے کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر اور اس کے گواہ بننے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے، اور قرآن مجید میں جا بجا اس سے بہت سختی کے ساتھ روکا گیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے سود دینا بھی حرام ہے اور سود لینا بھی حرام ہے۔ اگر کسی نے ماضی میں کسی لا علمی میں یا کسی مجبوری میں ایسا کوئی عمل اس سے سرزد ہوا ہے تو اس پر توبہ کرنا لازم ہے، لیکن یہاں پر دونوں میں مختصر فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اگر آپ نے سود لیا ہے خود، اور مثال کے طور پر ابھی آپ کے پاس جو مالیت ہے وہ 11 لاکھ روپے ہیں، جس میں 10 لاکھ کی رقم آپ کی اپنی ہے اور 1 لاکھ روپے آپ نے سود کی مد میں لیا ہے، تو اب اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو 1 لاکھ روپے آپ نے سود لیا ہے یہ چونکہ حرام ہے، اگر اس کے مالکان آپ کو معلوم ہے تو اصل مالکوں تک رقم لوٹانا ضروری ہے، اور اگر آپ کو اس کے مالک معلوم نہیں ہے تو اس رقم کو صدقے کی نیت کے، ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کریں گے اور پھر اس کے بعد توبہ کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سود کی رقم کائے بھی جا رہے ہیں اور آپ توبہ بھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ توبہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسی فوری طور پہ اس گناہ سے رک جائیں۔ تو اس رقم کو آپ صدقہ کریں گے اور وہ اس کے بعد توبہ کریں گے، اور کسی اور آدمی کو اگر آپ اس حرام رقم میں سے کوئی چیز کھلاتے ہیں یا اس کو دیتے ہیں اور بالکل اسی حرام رقم میں سے، تو اس کے لیے اس کا لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے سود دیا ہے یا آپ سود دے رہے ہیں، تو مثال کے طور پر آپ کو کوئی کاروبار چلانے کے لیے رقم کی ضرورت تھی، تو آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، چاہے آپ کسی اسلامی ملک میں ہیں چاہے آپ کسی غیر مسلم ملک میں ہیں، کہ آپ کاروبار چلانے کے لیے سودی قرضہ لیں۔ اور جو مجبوراً کہا جاتا ہے کہ حرام کی اجازت ہوتی ہے، تو وہ تو ایسی مجبوری ہے کہ جیسے کوئی آدمی بھوک سے مر رہا ہے، تو اس وقت تو حرام کھانا یا شراب پینا یا مردار کا گوشت کھانا وہ جائز ہو جاتا ہے جب آدمی اضطرار کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ ایک نارمل حالات میں اس کے لیے سود پر قرض لینے کی بالکل گنجائش نہیں ہے اور یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی نے سود پر قرضہ لیا ہے لا علمی میں اور اب وہ اس سے توبہ کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس نے اس کو سود پر قرضہ دیا ہے وہ تو اپنا سود معاف نہیں کرے گا، تو اس کے لیے یہ حکم یہ ہے کہ وہ جلد از جلد اس کی ادائیگی کرے، اور اگر اس کی وجہ سے سود اس کا معاف ہوتا ہے تو اس کو معاف کرانے کی کوشش کرے، اور اگر بالکل معاف نہیں ہوتا تو جب وہ سود دے دے گا تو اس پر پھر صدقے دل سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو اگر اس نے 10 لاکھ روپے قرضہ لیا تھا اور اس سے کوئی کاروبار سٹارٹ کیا، تو اس نے آغاز حرام کام سے کیا اور اس سے پھر اس نے نفع کمایا، لیکن اب اگر اس کے پاس 1 لاکھ روپے نفع ہو جانے کے بعد 11 لاکھ موجود ہیں، تو یہ اس نے ایک الگ سے گناہ کیا، گناہ کبیرہ کیا ہے۔ یہ جو 11 لاکھ کی رقم ہے اس میں کوئی حرام کا پیسہ موجود نہیں ہے، اس لیے کہ سود اس نے پہلی صورت میں تو اس نے سود لیا تھا، اور اس 11 لاکھ میں 1 لاکھ جو ہے وہ سود کی رقم تھی، اس صورت میں اس نے سود دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر یہ توبہ کر لے اور سود کی ادائیگی یا قرضے کی ادائیگی کر لے اور اس کے بعد صدق دل سے توبہ کر لے، تو یہ جو کاروبار اس نے چلایا تھا یا اس میں جو نفع اس کا ہوا ہے یہ جائز ہے، اس لیے کہ اس نفع کے اندر کوئی حرام کی رقم شامل نہیں ہے، بلکہ شرط یہ ہے کہ اس کا کاروبار فی نفسی ہی جائز ہو اور اس میں باقی تمام شرعی حدود و قیود کا خیال رکھا گیا ہو۔ تو یہ جو اس کے پاس رقم ہے یا یہ جو اس کے پاس نفع ہے یہ جائز ہے۔ وہ جو سود اس نے دیا ہے وہ ایک الگ گناہ ہے، اس کے لیے توبہ بھی کریں اور وہ سود کی ادائیگی سے جان چھڑانے کی بھی کوشش کریں۔ لیکن یہ جو رقم ہے یا اس کے پاس نفع ہے، اگر اس میں کوئی اور حرمت کی وجہ نہ ہو تو یہ رقم اس کی ٹھیک ہے
اور پھر اگر وہ کسی آدمی کو اس میں سے کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے لینا بھی جائز ہے۔ تو سود دینے اور لینے میں جو فرق فقہا کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لینا تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اور اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کو صدقہ کریں گے ثواب کی نیت کے بغیر، اور اس کے بعد توبہ کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے سود دیا ہے یا آپ دے رہے ہیں تو جو رقم آپ کے پاس بچ جاتی ہے وہ تو اس میں تو کوئی ایسی رقم نہیں ہے کہ جو سود سے آپ نے کمایا ہے، تو وہ پھر کاروبار پہ اس کا اثر نہیں پڑتا، لیکن آپ اس کو اس سے توبہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نے لا علمی میں لیا ہے، اور ابھی عام طور پہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کئی کاروباری حضرات ایسا کرتے ہیں کہ جو ان کے پاس نفع آ جاتا ہے یا جو ان کی اصل رقم ہوتی ہے اس کو کسی اکاؤنٹ میں رکھ کے اس کو نہیں چھیڑتے، اور ہر سال وہ کاروبار کو چلانے کے لیے سود پر قرضہ لیتے ہیں، اور پھر جب اس میں سے نفع ہوتا ہے تو بینک کو بھی سود دے دیتے ہیں اور خود بھی اس میں سے نفع لے کے اسی ریزرو اکاؤنٹ میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ وہ سوچ ہے کہ جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ سود دینا لینا اور یہ سارا کچھ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو 1 درہم جو ربا کا ہے اس کو 36 دفعہ بدکاری سے زیادہ قبیح اور شدید جرم قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس سے ہمیں انفرادی طور پہ بھی بچنا چاہیے، اجتماعی طور پہ بھی بچنا چاہیے، لیکن یہ جو فرق کیا جاتا ہے سود دینے اور لینے میں، اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے عام طور پہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سود دینا ٹھیک ہے یا وہ جو کاروبار ہے وہ بالکل چلانا اس طرح سے ٹھیک ہے، وہ گناہ ہے۔ لیکن دینے اور لینے میں یہ فرق ہے کہ جب آپ لے لیتے ہیں تو ایگزیکٹلی وہ اماؤنٹ آپ کی حرام ہے، اس کو بغیر ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کریں گے، لیکن جو آپ نے دے دیا ہے تو اس کا باقی ماندہ رقم پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ توبہ کر لیں اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔